آج ہم بات کریں گے ایڈلس ہگزلے کی یہ جو کتاب ہے دا پرینیل فلاسفی، اس پہ۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ایڈلس ہگزلے جو ہے وہ کون تھا۔ تو ہگزلے کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ وہ 1894 میں جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اور 1963 میں اس کا وصال ہوا ہے۔ تو یہ بنیادی جو ہے انفارمیشن ہے ہمارے پاس ہگزلے کے بارے میں۔ تو ہگزلے زیادہ تر مشہور ہے اس کی جو کتاب ہے بریو نیو ورلڈ، اس کے حوالے سے، لیکن آج ہم جس پہ بات کریں گے وہ اس کی وہ کتاب ہے جو کہ پرینیل فلاسفی کے نام سے ہم جسے جانتے ہیں، جو کہ 1945 میں انہوں نے لکھی ہے۔ تو دو عظیم جنگیں جو ہے جسے کہا جاتا ہے، عظیم کہنا چاہیے یا برا لقب دینا چاہیے اسے، تو وہ ہو چکی ہیں، اور دنیا بھر میں جو ہے ہر وقت ہر ٹائم جو ہے انسان یہی سوچ رہا ہے کہ اب زندگی کو معنی کیسے دے۔ تو وہ اس میں پرینیل فلاسفی کا کیا کردار ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمام جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا حقیقت میں ایک ہی پہلو ہے اور سطح میں جو ہے وہ مختلف ہے۔ اس کو وہ ایکزوٹرک اور ایسوٹرک میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایسوٹرک کے معنی یہ ہیں کہ باطن میں جتنے مذاہب کا جو تجربہ ہے، وہ روحانی تجربہ، وہ ایک ہے، جبکہ کلچر اور مختلف جو بایوگرافیز اور جو جیولوجی ہمیں بتاتی ہے اس کے زمینی حقائق، اس سے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ حقیقت جو ہے وہ اپنے آپ میں کیا ہے، وہ ایک ہی ہے۔ جیسے کہ برہمن جو ہے برہما کا ہے، تاؤزم ہے، گاڈ ہیڈ ہے، اللہ ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نان ڈوئل ہے۔ نان ڈوئل سے کیا مراد ہے کہ یہاں ہم شعور ہے کہ فاعل مفعول کی تقسیم سے محاورہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ نان ڈوئلٹی پائی جاتی ہے۔ ہندو میں جیسے برہمن بطور لامحدود شعور کے، اور بدھ میں جو ہے خالی پن کا جو تصور ہے، یا اسلام میں خاص طور پر مطلق حقیقت کا ہے، یا تاؤ میں جو ہے وہ ایک راستے کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ علیحدگی کا خاتمہ جو ہے وہ کرتا ہے کہ من و تو کا جو تعلق ہے اسے ختم کرتا ہے۔ تو انسانی حالت جو صورتحال ہے، وہ یہ جو حالت کی وجہ سے، اگنورنس کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو اس ماورائی حقیقت سے بالکل جو ہے جدا کر کے دیکھتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ دونوں سیم ہیں۔ تو اس دنیا میں جو ہے وہ جو بھی انسان ایگو سینٹرک ہوگا، جو بھی انا کا پرستش کرے گا، وہ یہ دوئی جو ہے وہ پیدا کرے گا بنیادی طور پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرینیل فلاسفی کیا کرتی ہے؟ انسان میں اخلاقی تبدیلی پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر عاجزی آتی ہے، وہ دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہے، وہ خود کو ڈسپلن کرتا ہے، وہ ریالٹی جو ہے اس کو ترجیح دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی ایگو کو دباتا ہے، اپنی ذات کو، اور خدمت کرتا ہے لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ ایک اخلاقیات جو ہے وہ مذاہب بیان کرتے ہیں، اور ایک اخلاقیات جو ہے وہ نیچرل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نیچرل اخلاقیات کی جو ہے پرینیل فلاسفی میں بات کرتا ہے۔ پھر یہ ہے ڈسپلن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اس مادی دنیا اور حواس اور جسم سے تھوڑا سا اوپر جو ہے اٹھ سکے۔ اچھا، ایک عام پہلو جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ علم کا جو ہے براہ راست مشاہدہ اس میں موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ کتابیں پڑھیں گے، اور یہ نہیں ہے، بلکہ براہ راست ایک شعور ہے علم کا۔ جیسے مثال کے طور پہ لامحدود شعور اور وحدت کا احساس اس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ محاورہ بیان ہے، اور یہ مطلق حقیقت کا علم پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انسانوں کو آزادی دیتا ہے، اور ہر انسان جو ہے اس کا تجربہ کر سکتا ہے مختلف ڈسپلن جو ہے وہ اختیار کر کے۔ اچھا، اور یہ لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے، خود سے آپ کوشش کر سکتے ہیں، تمام پریکٹسز جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ خود آپ اگر ایگو اور ذات اور انا اور ان چیزوں کے ساتھ، یا آپ طاقت، شہرت اور دولت، ان چیزوں کے ساتھ بدے رہیں گے، اٹیچمنٹ آپ کی رہے گی، تو آپ یہ کبھی بھی یہ تجربہ نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ہگزلے جو ہے ایک اور اہم بات بھی اٹھاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ عقیدے پر جو ہے براہ راست جو ہے تجربے کی فوقیت ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسپیرینس جو ہے آپ روحانی خود سے کریں، عقیدہ جو ہے وہ محاورہ پہ صرف ایک بلیو ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے عیسائی صوفی ہیں، یا بدھ صوفی ہیں، یا مسلم صوفی ہیں، یا جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ براہ راست
اس کی طرف جاتے ہیں اور براہ راست اس کا تجربہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہگزلے جو ہے وہ آج کے دور کے لیے ہمارے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا جو کنزیومرزم کا کلچر ہے، جو جنگیں ہو رہی ہیں، جو سارے مسائل ہیں، تو ہگزلے یہ کہتا ہے کہ یہ بیرونی جو مسائل ہیں ان کی جڑ جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے موجود ہے. آپ اس کو وہاں سے ختم کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ایگو سینٹرسزم ہے، ٹھیک ہے، یا پیسو مسٹسزم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بالکل ہم نے علیحدگی روحانیت سے اختیار کر لی ہے. ٹھیک ہے. اور جو مذاہب کا بنائے ہوئے جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان سب سے بچ کے آپ یہ مرحلہ جو ہے طے کر سکتے ہیں. پریکٹیکلی وہ کچھ مراحل کو اس میں بیان کرتا ہے. مثال کے طور پہ کہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے اس مسئلے کی وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے. پھر اخلاقی نظم و ضبط آپ میں ہونا چاہیے. پھر آپ مستند استاد سے جڑیں جو آپ کو یہ مشقیں کروائے، اور مشق جو ہے آپ کنٹینیوسلی جو ہے وہ کرتے رہیں. تو آپ ایک پیراڈوکس تو اس سے پیدا ہو جائے گا کہ آپ مشق بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کو یہ لازوال دولت جو ہے وہ فطرت آپ کے اندر ادھیلے گی. ٹھیک ہے. آپ کی کوشش پہ ہی سب کچھ جو ہے وہ منحصر نہیں ہے. تو آج کے دور میں ہمارے جتنے بھی جو اس طرح کے مسائل ہیں، جو میننگ کے مسئلے ہیں کہ ہمیں میننگ جو ہے پرووائڈ نہیں ہوتا، ہم جو ہے اختلافات میں بٹ گئے ہیں، مختلف مذاہب کے مختلف نظریات ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ہیں. تو اس سب میں جو پرینیل فلسفی ہے وہ انسانوں کو جوڑنے کی بات کرتی ہے، انسان کے اندر جو ہے میننگ پیدا کرنے کی بات کرتی ہے، اور انسان کے اندر جو ہے یکجہتی کی بات کرتی ہے. اور پرینیل فلسفی کے اندر جو ہے حقیقت کو ایک ہی کر کے جو ہے دیکھنے کا انداز جو ہے موجود ہے. یہ بالکل بنیادی سا تعارف ہے جو کہ ہگزلے کی اس کتاب کے جو ہے تھیمز کے حوالے سے میں نے آج ڈسکس کیا ہے. یہ تو ممکن نہیں تھا کہ میں اس کو بہت زیادہ فلسفیانہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتا اور پھر یہ ہوتا کہ کچھ لوگ اس کو سمجھ پاتے، کچھ جو ہے اس کی گہرائی تک نہ پہنچ پاتے. تو بالکل میں نے سادہ سے انداز میں جو ہے پرینیل فلسفی کے کچھ تھیمز جو ہے آپ کے سامنے رکھے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا.